اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں پوچھ کے سوال کاری کے پڑھنے پر چھوڑ دیے۔ بھلا وہ شخص جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، بھلا وہ شخص جو عذاب اپنے چہرے پہ کھائے گا، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے؟ اب ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ دو اشخاص ہیں، یہ شخص بالکل سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، یہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، یہ راستہ پوچھتا ہے، اس کو بتانے والا راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ پکڑتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ دوسرا راستہ نہیں پوچھتا، جو راستہ اس کو بتایا جاتا ہے اس راستے کے اوپر وہ نہیں چلتا، بلکہ وہ دائیں بائیں جو اور لوگ بتاتے ہیں، جو جھوٹ بتاتے ہیں اس کو جو ہے وہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں بھی اس کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے دائیں بائیں کے راستے بتاتے ہیں، وہ ان راستوں کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے اور انجام کار جو ہے نا وہ پھر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ مثالیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں شخص کو یہ کہا گیا، اس نے یہ کیا اور اس کا مقام دیکھو کیا ہے، فلاں کو بھی یہ کہا گیا لیکن اس نے اس بات پہ عمل نہیں کیا، دیکھو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ بچہ بڑا ریگولر پڑھتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، اوبیڈینٹ ہے، سبق یاد کرتا ہے، اس نے ٹاپ کر لیا ہے، اس کو نوکری بھی مل گئی ہے، اس کو برسے روزگار بھی اس کا لگ گیا ہے۔ اس نے نہیں پڑھا، تم نہیں پڑھتے، تم ہر سال فیل ہوتے ہو، تمہاری نہ کوئی تعلیم ہوئی ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی نوکری ہے، نہ کوئی برسے روزگار، تو بہتر کون ہوا؟ وہ جس نے جو ہے وہ راستہ اپنا لیا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، اسی طرح جیسے جو ہے وہ یہ ہے کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں عقل پکڑتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، سوائے علم والوں کے۔ جو یہ جان لیتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، صرف وہ جان جو ہے وہ پکڑتا ہے، باقی لوگ ان مثالوں سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ وہ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں سورج نکلا ہوگا بھی، اپنی فطرت پہ اس نے نکلنا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے یہ سورج کس نے نکالا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ بادل آگے ہیں، بادل کون برسا رہا ہے، یہ زمین کس طرح جو ہے وہ نباتات پیدا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ عقل والے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں عقل پکڑتے۔ اسی طرح ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی تمہاری لیے مثالیں تمہاری اپنی جانوں میں سے۔ ہم کبھی خود اپنی اس مشینری پہ غور کریں کہ کیا تھے اور کن مراحل سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے۔ ایک حقیر ذلیل پانی کا قطرہ کہاں پہ جا کے تین اندھیریوں میں ٹپکا، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پہلے ایک خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس کی تخلیقات میں اس کو برابر گرو کرتا رہا، اور پھر اس گروہ کے بعد ماں کے پیٹ سے لایا اور پھر اس کی جو ہے وہ تخلیق فرمائی، اور پھر جب بڑا ہوا تو پھر اللہ کے لیے جو ہے وہ باتیں کرنے لگ پڑا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگ پڑا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور بلا شبہ تحقیق بیان کی ہم نے، للناس، لوگوں کی، یہ فی ھذل قرآن، اس قرآن میں، اور لوگوں کے لیے بلا شبہ اس قرآن میں ہم نے من کل مثل، ہر قسم کی مثال بیان کر دی، ہر طرح کی مثال قرآن میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کر دی۔ لعلہم، کس لیے؟ تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑ لیں۔ بار بار ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ قرآن عربین، عربی زبان میں، غیر ذی عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، کوئی کجی نہیں ہے، بڑا سیدھا قرآن۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورہ قمر میں بار بار فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟
آج ہم کہتے ہیں کہ خود پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، او یار اس کا ترجمہ تو کرنا سیکھ لیں کم از کم ہم۔ ایک بات کل کسی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس شخص نے اس نے کہا یار دیکھو نہیں بھی آتا نا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، تمہیں خود ہی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم محنت تو کریں اور پھر اس کو سمجھیں، سیکھیں۔ کیا یہ کہا گیا نا غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بار بار طرح طرح کی مثالیں بیان کی، کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں نصیحت پکڑ سکیں، نصیحت پکڑ کے متقی ہو جائیں، کسی طرح اس راہ پہ چل پڑیں۔ اب اس کی ایک مثال اور، پھر کیا لوگ دیتا اللہ ہے، سجدہ کسی اور کو کرتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلن، ایک شخص کی، اللہ ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ، اس میں شرکاء، شریک ہیں، کہ ایک شخص ہے جس کے بہت سے مالک ہیں، بہت سے مالک ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ آنسریبل ہے، بہت سے لوگوں کو رپورٹیبل ہے، بہت سے لوگ اس سے کام لیتے ہیں، اور وہ جو سارے ہیں متشاکسون، متشاکسون کہتے ہیں یہ شین کاف سین شاخصا، جس کا معنی ہوتا ہے تندخو، جگڑالو، اپنا حق جتانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہر ویلے لاٹھی لا کے پیچھے پہ رہنا۔ تو اس کے کچھ مالک ایسے ہیں جو آپس میں جگڑالو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس میرا کام کرے، میری طرف آئے، اگر میری طرف نہیں آیا تو یہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں، میں اس کو سزا دوں۔ تو اب ایک شخص جس کے 10 اوپر اس کے جو ہے وہ مالک ہیں، اللہ اس کی مثال بیان کرتا ہے، وَرَجُلٌ سَلَامَ لَرَجُلٍ، اور ایک شخص ایسا ہے وہ سالم ایک ہی شخص کا غلام ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ حل یستویان، مثلا کیا اس مثال میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تم نے جو ہے وہ 1000 وہ جو ایک سجدے کو گراں سمجھتا تھا تم 1000 سجدوں سے بہتر ہے، وہ کیا شعر ہے اس کا کہ ایک شخص جو ہے وہ جس نے جو ہے وہ 10 معبود گڑھ رکھے ہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ لات بھی تھا، اس وقت عزا بھی تھا، اس وقت اصحاب بھی تھا، اس وقت نائلہ بھی تھا۔ آج بھی جو ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ گھڑ رکھے ہیں۔ وہ یہ کام کر لیا تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، بچے نہیں مانیں گے، معاشرہ نہیں مانے گا، پارلیمنٹ کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے۔ یہی معبود ہیں اور کیا ہیں۔ ایک کام کر لیا تو جناب بچے مان گیا، بیوی نہیں مانی، بیوی مان گئی، بہن بھائی، معاشرہ نہیں مانا، معاشرہ مان گیا، فلاں نہیں مانگنا۔ کس کو خوش رکھو گے؟ تو کیا وہ شخص بہتر ہے، برابر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ کی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس راہ سے نہیں ہٹنا، جس نے مجھ سے ملنا مل لو، جس نے نہیں ملنا نہ سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر میں نے چلنا ہے۔ اس قرآن کے مطابق جو میرے ساتھ چل سکتا ہے وہ تو میرا ہے، جو میرے اس قرآن کے مطابق نہیں چل سکتا میں نہیں مانتا۔ کتنی فضولیات ہم نے جو ہے وہ اپنے اس ڈر سے جو ہے وہ کہ اگر میں نے یہ نہ کی، میں نے شادیوں پہ مہندی نہ کی تو لوگ کہیں گے کیسے، لوگ کیا کہیں گے مجھے، میں نے لائٹنگ نہ لگائی تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے ڈھول دھمکا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کون سا بیاہ ہے۔ تو میں 10 خداؤں کو تو جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک کو رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو کیا حل یستویان، مثلا کیا اس مثال میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے ایک اللہ کو سجدہ کیا اور وہ سکھ میں پڑ گیا، باقی سارے تندخو ہیں، جھگڑالو بھی ہیں، ایک کو خوش کر لیا دوسرا ناراض ہو گیا، دوسرے کو خوش کیا تیسرا ناراض ہو گیا، تیسرے کو کیا چوتھا ناراض ہو گیا۔ تو یہ مثال ایک عام دی جا رہی ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، نہیں ہو سکتے۔ کہ لوگوں کو اتنی سینس ضرور ہے، یہاں پہ جو لفظ ہے نا الحمدللہ، مطلب یہ کہ یہاں پہ یہ سوال چھوڑا گیا سامعین کے اوپر، توقف ہوا الحمدللہ کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کہ یہ مثال سمجھ آ گئی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں مانتی، وہ نہیں جانتے اس کو، وہ نہیں علم رکھتی۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وہ اس اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے، 10 اور جو ہے وہ رسیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، 10 اور معبود انہوں نے گڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نفس سب سے بڑا معبود ہے، شرک جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، کہ جب ہم رب کی بات چھوڑ کے نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ ایک بت تو یہ ہم نے اپنے اندر گڑھ رکھا ہوا ہے، دوسرا بت اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارے صدور ہیں، جو قرآن و سنت کے منافی ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔
ہم ان کی باتیں مانتے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات نہیں مانتے، ہم رسول کی بات نہیں مانتے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں علم رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب کس طرح اللہ نے کھول کھول کے مثالیں جو ہیں وہ بیان کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا بغض رکھتے تھے وہ، ان کا کہنا تھا کہ کسی طرح یہ شخص دنیا سے مر جائے نا تو پھر ہمارے ہاں سکون ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ گمان رکھتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جو ابھی اختلاف کر رہے ہیں تو چلے تو آپ نے بھی جانا ہے دنیا سے، چلے انہوں نے بھی جانا ہے، پھر وہاں پہ فیصلے ہوں گے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے تو بتا دیا، لاکھ کے مجمع کے سامنے کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لاکھ کے مجمع نے کہا ہاں پہنچا دیا، تو اے اللہ گواہ رہنا۔ اس وقت وہاں پہ کس منہ سے جو ہے وہ انکار کریں گے کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تھا؟ اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بس میں نے پہنچا دیا، جو یہاں ہے وہ پہنچا دے اس کو جو نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری لگ گئی نا، جس تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے وہ پیغام اس نے آگے پہنچانا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہی الفاظ ہیں کہ جو جس پیدا کیا انسان کو اللہ نے اور رحمان نے علم دیا اور پھر کہا علمہ البیان، بیان کرو اس کو۔ ہم اپنے تک محدود رہتے کہتے ہیں کہ دین تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جس طرح بھی پڑھتا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم اس کو کیوں چھیڑیں؟ اور بھائی ایک چیز کوئی غلط کر رہا ہے تو کیا کہا گیا؟ ایمان کا لیول کیا ہے کہ اگر برائی ہوتے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں تو برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ ہم اس کمزور ترین ایمان کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ کیا ہے کہ ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ بھائی بتاؤ اس کو، اور بتاؤ یہ نہیں کہ لٹ لے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ پیار سے، محبت سے۔ اس کو یہ نہیں کہ یہ لگو کہ تم اپنا علم جھاڑ رہے ہو، آپ یہ کہ جیسے آپ اس کے ہمدرد ہیں، ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس غلطی کو روکو۔ انکا، وہ یہی کہا کرتے تھے، تو فرمایا گیا انکا میتن۔ اب یہ لفظ جو میتن ہے نا، یہ اگر یہ شد کے ساتھ آئے گا نا تو یہ مستقبل کی آواز دے گا ہمیشہ کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ نے فوت ہو جانا ہے، یہ مستقبل کے لیے بات ہوگی۔ اور اگر یہ اس کے بغیر ہوگا تو لفظ یہ بھی میت ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جو مر چکا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ یہ ڈیفرنس نوٹ کر لیجئے کہ جہاں پہ تشدید کے ساتھ، شد کے ساتھ میت ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں ہونے والا ہے، اور جہاں تشدید کے بغیر ہوگا، یہ ساکن ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ انکا میتن، میتن، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ بھی، میتون، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم سب، یوم القیامہ، روز محشر، روز قیامت، عند ربکم، اپنے پروردگار کے ہاں، عند، ہاں، ربکم، اپنے رب کے ہاں، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے۔ جھگڑا کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے پوچھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ وہاں بھی جھگڑے ہوں گے؟ فرمایا وہیں تو جھگڑے ہوں گے۔ پھر کس طرح کے جھگڑے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو جس نے ظلم کیا ہوگا مظلوم کہے گا اللہ میاں مجھے سے میرا حق دلا کے دے۔ اس وقت اس نے مجھے گمراہ کیا، اللہ اس سے پوچھ۔ وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا؟ اللہ اس نے کہا تھا مجھے میرے پیچھے چل، مجھے سجدے کر۔ وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا؟ اللہ اس نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، کس نے؟ میں نے کب کہا تھا؟ اس وقت وہ مکر جائیں گے۔ پھر ایک دوسرے کے ہوں گے کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا عذاب سب کو دگنا ہے لیکن تم ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس حد تک جھگڑے کہ ایک بکری جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا ان سے بھی جو ہے وہ پھر اس کا دلایا جائے گا۔ فرمایا دنیا میں ایک صحابی سے پوچھا، غالباً حضرت زبیر ہی تھے یا حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس کوئی یہاں پہ مال و ثواب نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ روز محشر اس سے اس کی نیکیاں تو کوئی لے جائے گا اور کسی کے گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ وہ مفلس ہے اصل میں، حقیقت میں۔
کہ جس کا اس نے جو ہے وہ جس کی برائی چاہیے ہوگی، جس پہ ظلم کیا ہوگا، اللہ جب بدلہ دلوائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اس کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ 4 نیکیاں اس کو دے دو۔ اب وہ نیکیاں دے گی، کلاش ہو گیا، بدلہ پھر نہیں پورا ہوا، اب کیا کریں؟ جس کا حق کھایا ہوگا اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر لاد دو۔ یہ تو نیگیٹو میں جانے والی بات ہو گئی نا۔ تو مفلس کلاش تو وہ ہوا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا مفلس کلاش کی کوئی میٹر نہیں کرتا۔ آج تو اللہ میں نے جتنا رزق بانٹ رکھا ہے اس نے دینا ہے، پہلے دن سے اس نے ڈیسائیڈڈ ہے، رزق لکھا جا چکا ہے ہمارے لیے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو حرام کر کے لیتے ہیں یا حلال کر کے لیتے ہیں۔ تو مفلس کلاش کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ جو اس دن جس کی نیکیاں بھی اس سے لے لی جائیں گی اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ لاد دیے جائیں گے، وہ ہوگا جو مفلس ہوگا، جو کلاش ہوگا۔ تو ان کا خیال تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، تو فرمایا کہ آپ نے بھی چلے جانا ہے اور وہ بھی چلے جائیں گے، پھر اس دن جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ اب ایسے ہی ہے کہ اسی طرح جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے گا تو میں تلوار نکالی، میں اس کا سر اتار دوں گا۔ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین ختم ہو گیا؟ تو پہلا خطبہ، پہلی آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی کیا سنائی تھی؟ وما محمد اللہ رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، افین مات او قتل، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ کیا تم چھوڑ دو گے؟ اور ایک بات یاد رکھو، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کے کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ رسول چلے گئے دنیا سے ایسے ہی جیسے پہلے رسول آئے تھے، اب رسول چلے گئے تو کیا تم جو ہے وہ پھر جاؤ گے اس دین سے؟ تو یاد رکھو جو اللہ کے دین سے پھر جائے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہاں جو شکر کرنے والے ہیں فَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ جزا دے گا شکر گزاروں کو۔ تو یہ وہ کہتے تھے اس وقت یہ آیت اتری کہ آپ نے بھی چلے جانا ہے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، پھر وہاں پہ اس دن جو ہے وہ سارے جھگڑے طے ہوں گے، جو اختلاف ہے، جو سب کچھ ہے۔ ویسے بھی جو یہاں پہ کسی نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی اس کو بدلہ نہ ملے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر اس جینے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور محکوم پیدا ہوا، ایسے ہی مر جائے، اس کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہے کہ وہ بدلہ اس کا جو ہے اس کو چکائیں گے، کہ جس نے جس پہ زیادتی کی ہوگی اس کا صلہ جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا اس وقت۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ تحقیق بیان کی، ضربہ کا صلہ اگر جو ہے وہ ناس ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے یا امثال ہو تو بیان کرنا ہوتا ہے، اور اگر ایک ضربہ کا صلہ آگے جو ہے وہ زمین ہو تو پھر اس کا صلہ زمین پر ہو تو اس کا مطلب چلنا ہوتا ہے۔ ضربنا للناس، اور بلا شبہ بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن نے ہر چیز کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں ایگزامپلز دے دے کے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کس لیے سمجھانے کی ہے؟ ون ورڈ، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں، تاکہ وہ سیدھی راہ پہ چل سکیں۔ قرآن عربین، قرآن عربی زبان میں ہے، وہ لوگ عربی تھے اس وقت، انہی کی زبان میں تھا۔ اگر کسی اور زبان میں آتا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے تو خود یہ، لیکن جو ہے قرآن کسی اور زبان میں لے کے آیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا گھڑ لیا ہے اس نے، اور جب عربی میں اترا ہے تو کہا نہیں یہ اپنے تو ہی بنا لیا ہوا اسے۔ تو یہ عربی زبان میں ہے، یہ احسان ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسان نازل کیا، ہے کوئی نصیحت لینے والا اس سے؟ اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ کس لیے یہ دوسرا مقصد بنایا؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ آگے پھر مثال دے دے گی، ضرب اللہ مثلا رجلا، ایک شخص کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں، فیہ شرکاء، اس کے کئی مالک ہیں، کئی اس میں شریک ہیں، متشاکسون، انتہائی تند خو ہیں، جھگڑالو ہیں،
اپنا حق چھین کے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک شخص جس کے اس طرح کے مالک ہیں، وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص سلام اس کا سالم ایک ہی مالک ہے. هل يستويان مثلا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی دونوں کی زندگیاں جو ہے وہ کبھی سکھ سے رہ سکتی ہیں؟ کس کی رہے گی؟ اسی کی رہے گی جس کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے. تو ہمیں ایک کی طرف جانا ہے یا ہمیں 10 کی طرف جانا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے نجات، ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے حل یستویان مثلا، کیا اس مثال میں دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. الحمدللہ اللہ نے اتنی سینس دے دی، اتنی توفیق دے دی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ ہم ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس بات کا علم نہیں رکھتی. اکثریت نہیں جانتی اس بات کو. اکثریت جو ہے وہ اپنے کان بند رکھتی ہے، اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے. کوئی چیز اس کے اوپر ہدایت اس کے قریب آئے تو وہ ہدایت سے دور بھاگ جاتا ہے. قرآن کو 1400 سال پہلے کی کتاب کہہ کے جو ہے وہ اوپر سجا کے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. قرآن میں اگر کہے تو کہے کہ یہ آباء و اجداد کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے ہیں پرانے، اور اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا. انک میتن، بے شک آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، وصال ہوگا. وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامہ، پھر روز محشر یقیناً تم عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جو ہے وہ جھگڑا کرو گے، اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ پاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاکھ انعامات ہمارے اوپر، احسانات. آج سورہ پارہ 23واں جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بس اس اتنی آیتوں کے ریویژن کے بعد ہم اپنا 24واں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری منزل جو ہے وہ قریب کر دے. اللہ ہمیں کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. پارے لے لیجئے گا، اور کل سے انشاءاللہ 6:45 ٹائم ہوگا کلاس کا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.